السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے تبلیغی اجتماعات میں شرکت اور اتحاد امت۔ یہ سوال دراصل میں نے سوال اور اس کے جو جواب کی بات تھی، میں نے اپنے سوال جواب کی نشست میں اس سوال کو تیار کیا تھا، لیکن چونکہ ہمارے سوال نمبر 21 سے سوال نمبر 32 تک ایسا ہی احسان، تو یہ چونکہ قرآن کریم کے سے متعلق تسلسل کے ساتھ سوالات ہیں، تو میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس تسلسل میں خلل نہ آئے، تو ہم ان سوالات کو آہستہ آہستہ اپلوڈ کرتے چلے جائیں۔ تو یہ جو سوال نمبر 33 تھا، ہم نے پھر اس سوال نمبر 33 کا عنوان ختم کر دیا، ہم اس کو حالات حاضرہ پر لے گئے ہیں۔ تو حالات حاضرہ پر ہمارا ایک پروگرام چلتا ہے اسلام کے مطابق، تو ہم اس سوال کو، بلکہ اب اس موضوع کو اسلام کے مطابق میں ڈسکس کرنے لگیں آپ کے ساتھ۔ ان موضوعات پہ بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بندہ مومن سادہ ہے، اور آج کا بندہ مومن اپنی بنیادوں سے واقف نہیں ہے، تو اسے لالی پاپ دے کر مختلف عنوانات کے سہارے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارا مقصد اپنی کمیونٹی کو بچانا ہے، اہل اسلام کو بچانا ہے، اہل ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی کوشش، اسی تگودو کے حوالے سے آج کی یہ نشست ہم نے برپا کی آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ سوشل میڈیا اب اتنا تیز ہو چکا ہے کہ ہر ایک کے پاس سمارٹ فون ہے، اور نجاست اور غلاظت کا اتحاد، نجاست، غلاظت اور طہارت کا اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اور کسی نے بہت اچھا کہا یہ لفظ کہ گوبر اور دودھ میں اتحاد کیسے ہو سکتا ہے، گوبر اور حلوے میں اتحاد کیسے ہو سکتا ہے، تو سراسر نقصان تو حلوے کا ہے نا، گوبر کا کیا نقصان ہوگا؟ تو یہ اس میں مثال زیادہ فٹ آتی ہے۔ تو گوبر اور حلوے میں اتحاد پیدا کر کے، غلاظت اور طہارت میں اتحاد پیدا کر کے اتحاد امت کو عنوان دے دیا جاتا ہے، اور ہمارے بالکل سطحی قسم کے لوگ ان عنوانات کو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں، اور پھسلانے والے خوب پھسلاتے ہیں، تو ہمیں بڑی کوفت اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر من جانب اللہ ہم اپنا یہ فریضہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے اصل بات رکھیں، اور بڑا مقصد یہ کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو اسی مقصد کے تحت آج کی یہ نشست ہے کہ اتحاد امت کی تبلیغی جماعت میں ہم شرکت کریں، تو کیا اس سے اتحاد امت کا درس ملتا؟ اس پہ بات کرنی ہے، تو سنتے جائیے۔ اختصار کے ساتھ میں گزارش کروں گا، موٹی موٹی باتیں کروں گا آپ کے سامنے۔ اتحاد امت کوئی بری چیز نہیں، بہت اچھا عمل ہے۔ اتحاد امت بہت بری چیز ہے، بہت برا عمل ہے۔ یہ دونوں پہلو سامنے رکھیے گا۔ اتحاد امت بہت برا عمل بھی ہے، اتحاد امت بہت اچھا عمل بھی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ذرا سنیے۔ اتحاد امت ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اتحاد امت نقطہ اتحاد کے بغیر ممکن نہیں۔ کوئی نقطہ ہوگا نا کہ جس پر میں اور آپ متحد ہوں گے، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ اب وہ کون سا نقطہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ جس پر میں نے اور آپ نے متحد ہونا ہے، بطور مسلمان، بطور مومن، بطور پاکستانی کی بات نہیں کر رہا، بطور ایشین کی بات نہیں کر رہا، یا جنوبی ایشیا کے ایک فرد ہونے کے حوالے سے بات نہیں کر رہا۔ میں اتحاد امت کی بات کر رہا ہوں کہ اہل ایمان کا آپس میں اتحاد۔ تو اہل ایمان کا جو آپس میں اتحاد ہوگا، تو وہ نقطہ اتحاد کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا۔ اہل توحید کا اتحاد، نقطہ اتحاد کیا ہوگا؟ توحید ہوگا۔ تو اتحاد امت تو نقطہ اتحاد بنا ممکن نہیں۔ اگر اتحاد امت میں نقطہ اتحاد
آپ کی اپنی اختراع ہے اور وہ خود ساختہ نقطہ اتحاد ہے، اور متحد ہو جانے والوں کی اپنی ایک ایجاد ہے نقطہ اتحاد، تو ایسے اتحاد پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ایسے اتحاد سے بدترین عمل کوئی نہیں ہو سکتا کہ اتحاد عنوان ہو اتحاد امت، لیکن نقطہ اتحاد آپ اسلام والا، قرآن والا، محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فراموش کر دیں۔ نقطہ اتحاد آپ کی اپنی ایجاد ہو، اختراع ہو، خود ساختہ نقطہ اتحاد ہو، اور اس کو پھر آپ اتحاد امت کا نام دیں۔ عموماً آج کل یہی ہو رہا ہے۔ اتحاد امت کو جتنا مس یوز، اس اتحاد امت کے لفظ کو آج جتنا مس یوز کیا جا رہا ہے، شاید پہلے کبھی اتنا مس یوز نہیں ہوا تھا۔ اور ہاں، اگر نقطہ اتحاد خدائی ہے، قرآنی ہے، تو پھر ایسے اتحاد سے، اتحاد امت سے اچھا عمل کوئی نہیں ہو سکتا۔ کمال کی بات ہے کہ اگر اتحاد امت ہے اور وہ بھی نقطہ اتحاد قرآنی ہے، خدائی ہے، اللہ کا بتایا ہوا، انسانی نہیں ہے، تو پھر اس سے اچھا عمل اور کیا ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، تو قرآن کے نقطہ اتحاد کیا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ قرآن اتحاد کی بات کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن نقطہ اتحاد خود فراہم کرتا ہے۔ شرک سے بیزاری اور توحید کا اعلان۔ کیا مطلب؟ قرآن جب اتحاد امت کی بات کرتا ہے تو اپنی بنیادی تعلیمات کو پیش کرتا ہے کہ آ جاؤ اس پر متحد ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کی بنیادی تعلیمات ایک جیسی رہی ہیں، اس لیے جب قرآن اہل کتاب کو بلاتا ہے تو کہتا ہے کہ تم چاہے تمہارے توحید کا تصور غلط ہے، لیکن توحید کا نام لیتے ہو، آ جاؤ پھر توحید پر۔ شرک کی تردید کرتے ہو، آ جاؤ پھر شرک کی تردید پر۔ بتاتے ہیں شرک کی تردید کیا ہے، توحید ہے کیا، اس پر اتحاد کر لیتے ہیں، آ جاؤ۔ تو قرآن اپنی بنیادی تعلیمات کے اوپر اتحاد کرتا ہے۔ قرآن اتحاد کی بات کرتا ہے تو نقطہ اتحاد بھی خود فراہم کرتا ہے۔ اب قرآن کی بنیادی تعلیمات کو نظر انداز کر کے اتحاد امت قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ڈرامہ تو ہو سکتا ہے، اتحاد امت نہیں۔ قرآن کریم نے صحابہ کی تعریف کی ہے، اب صحابہ کو گالیاں دینے والوں سے اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم نے توحید کی بات کی ہے، توحید کا مذاق اڑانے والوں سے اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے ختم نبوت کی بات کی ہے، تو ختم نبوت کو نظر انداز کر کے اتحاد امت برپا کیسے ہو سکتا؟ ٹھیک، تو آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اتحاد امت بہت بری چیز بھی ہے، بہت اچھی چیز بھی ہے۔ اگر نقطہ اتحاد آپ کی اپنی ایجاد ہے، ایجاد بندہ تمام تر گندہ، تو پھر اتحاد امت سے بری کوئی چیز نہیں۔ اور اگر اتحاد امت کا جو نقطہ اتحاد ہے وہ آپ کی اپنی ایجاد ہے تو اس سے بری چیز کوئی نہیں۔ اور اگر اتحاد امت میں جو نقطہ اتحاد ہے وہ انسانی نہیں ہے، وہ خدائی اللہ کا فراہم کردہ ہے، قرآن کا فراہم کردہ ہے، تو پھر اس اتحاد سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کمال کا یہ کام ہے۔ اللہ ایسا اتحاد امت ہمیں نصیب فرمائے۔ اب رہی بات یہ کہ تبلیغی اجتماعات میں شرکت سے کیا اتحاد امت کا درس ملتا؟ اگر تبلیغی اجتماعات میں اہل اسلام شریک ہوں تو اتحاد امت کا درس ملتا، لیکن اگر تبلیغی اجتماعات میں دین کی مخالفت کرنے والے، صحابہ کو گالیاں دینے والے شریک ہوں اور آپ پھر کہیں اتحاد امت کا درس ملتا ہے، تو یہ اتحاد امت کا درس نہیں، یہ اتحاد امت کا وسوسہ اور وہم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اہل سنت کے مختلف طبقات، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اگر یہ شریک ہو رہے ہیں تبلیغی اجتماعات کے اندر، تو پھر تو اتحاد امت کی کوئی صورت بن سکتی ہے، کیونکہ اہل سنت کے چاہے جتنے بھی طبقات ہوں، میں نے تو 3 بنیادی طبقات گنوا دی ہے اپنے ماحول کے حوالے سے، بیرون ماحول میں اس سے زیادہ بھی طبقات ہو سکتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اب کہیں اور چلے جائیں تو کوئی اور نام بھی ہو سکتا ہے۔ تو اہل سنت کے جو مختلف طبقات ہیں، ان کا منہج، دین کو سمجھنے کا جو پیراڈائم ہے، فارمیٹ ہے، وہ ایک ہے، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، اجتہاد، وحی اور اجتہاد۔ ٹھیک ہے، یہ سب کا ایک ہے، البتہ سمجھنے میں، سمجھانے میں فروعی اختلافات ہیں،
اور بعضوں کے ساتھ اصولی اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن منہج تو ایک ہے نا۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ عوام اس اصولی اختلاف کو جب خود سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، جو قرآن کے موٹے موٹے بنیادی مسائل ہیں جو ہم قرآن کے حوالے سے ہم سوالات میں ہم یہ بات کر چکے ہیں، انشاءاللہ آپ ترتیب کے ساتھ سنتے جا رہے ہوں گے، تو پھر عوام کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر اہل سنت کے مختلف طبقات اگر تبلیغی اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں تو ہم اس کو اتحاد امت کہہ سکتے ہیں مختلف پہلو سے، سمجھے۔ لیکن وہ لوگ جن کی توحید کا تصور جدا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات پوری ان کے اماموں کے ہاتھ میں، پنجہ قدرت میں ہے، ان کے اماموں کے پنجہ قدرت میں ہے، تو یہ تو توحید سے کیا کہتے ہیں برگشتہ کرنے والی بات ہے۔ اب ان سے اتحاد کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جو لوگ ختم نبوت کا تصور ہی اور رکھتے ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، لیکن ساتھ اگلی سانس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہمارے اماموں پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، تو ختم نبوت تو گیا نا، تصور ختم ہو گیا۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، جبرائیل امین اب کسی پر شریعت کی وحی لے کر نہیں آئیں گے۔ اور اگر آپ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جبرائیل امین ابھی بھی آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ابھی بھی وحی بھیج رہے ہیں، تو پھر تو یہ تو ختم نبوت کو ختم کرنے والی بات ہوئی۔ اب جن لوگوں کا ختم نبوت کا تصور ہی جدا ہے، ان سے اتحاد کیسے ہو سکتا ہے یہ بتائیے۔ اسی طرح جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جن کے صحابہ ہی جدا ہیں، جنہیں ہم کافر سمجھتے ہیں وہ انہیں صحابہ سمجھتے ہیں، جنہیں قرآن صحابہ سمجھتے ہیں وہ انہیں کافر سمجھتے ہیں، تو بتائیں اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، ابو بکر کو کافر کہنے والوں سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو مشتعل نہیں کر رہا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ ابو بکر کو کافر کہنے والوں سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق کو ظالم اور کافر کہنے والوں سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دشمنان صحابہ سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی ماں کو گالی نہ دے تو آپ اس کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پورے دین کو گالی دینے والے، صحابہ کو گالی دینے والوں سے اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے، جن کے مذہب میں جھوٹ بولنا ثواب ہو، جن کے مذہب میں کتمان مذہب ثواب ہو، کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے مذہب کو چھپانا جائز ہو، ہر طرح سے چھوٹے موٹے حالات جیسے بھی ہوں، سمجھ آئی، ماحول کے مطابق رنگ بدل دینا، چھوٹے ہوں بڑے ہوں ہلکی پھلکی جو بھی ہو آپ کے ہاتھ میں ہے، جن کے مذہب میں جھوٹ بولنا ثواب ہو، جو گمراہ کرنے کے لیے اپنے مذہب کو چھپاتے ہوں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے مذہب کو چھپاتے ہوں، اور جن کے مذہب پہ صحابہ پر تبرہ کرنا عبادت ہو، صحابہ کو گالی دینا، صحابہ کی توہین کرنا عبادت ہو۔ اور چوتھی بات، جن کو غلبہ ملے تو چنگیزیت برپا کر دیں۔ آپ شام کے حالات نہیں دیکھتے؟ شام میں کس طرح مسلمان پس رہے ہیں، کس طرح ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، کس طرح ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یمن میں آپ حالات دیکھ لیں، جن کو غلبہ ملے تو چنگیزیت کو لوگ بھول جائیں، وہ چنگیزیت برپا کریں، اور جو مغلوب ہوں تو با اخلاق بنیں، ماشاءاللہ اتحاد امت کا درس دیں۔ ایسی قوم پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ آخر صحابہ کی توہین کرنے والے، ابو بکر کو کافر کہنے والے، اماں عائشہ پر زنا کی تہمت لگانے والے ہمارے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے اتحاد امت کرنا ضرور کریں، ہم تیار ہیں۔ ابو بکر کے ساتھ اتحاد کر لیں، ہم ان کی جوتے اپنے سر پہ رکھ لیں گے۔ اماں عائشہ کے ساتھ اتحاد کر لیں، ان کی جوتے ہم سر پہ رکھ لیں گے، ہم ان کو اپنا امام مان لیں گے۔ ایک سانس میں صحابہ کو گالی اور اگلی سانس میں کہتے ہیں جی ہم بھائی بھائی ہیں۔ ایسی مکاریوں پر خدا کی لعنت پڑتی ہے، اور ایسی مکاریوں کی زد میں آنے والے، اپنے دین کو سمجھنے نہ سمجھنے والوں پر بھی خدا کی لعنت پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، ایسی مکارانہ ذہنیت کے ساتھ تبلیغی اجتماعات میں شرکت سے اتحاد امت تو ثابت نہیں ہو سکتا، البتہ شاید قراقرم ہائی وے پر سفر آسان ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا۔
ایسے طبقات کو شرکت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اجتماعات کے منتظمین ایسے طبقات جب آ رہے ہوں تو ان سے معذرت کر دیں، نہیں جی آپ شریک نہ ہوں، آپ کی مہربانی۔ علماء مصلحت کا شکار نہ ہوں۔ اگر علماء مصلحت کا شکار ہوتے ہیں تو پھر سیاستدانوں سے کیا گلہ ہے؟ سیاستدان تو جا کے قادیانیوں کو گلے لگا لیتے ہیں۔ آپ نے نواز شریف کے بیانات نہیں سنے؟ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، جو بھی ہیں ہمارا سرمایہ ہیں۔ میں صرف نواز شریف کی بات نہیں کرتا، ہر جماعت میں اب ایسی چیزیں موجود ہیں۔ جب علماء مصلحت کے شکار ہوں گے تو آپ سیاستدانوں سے کیا گلہ کریں گے؟ سیاستدانوں کا تو کی نظر ہی تو اقتدار کی کرسی پر ہوتی ہے۔ آپ دین پر ہوتے ہوئے اگر آپ مصلحت کا شکار ہوں، اس قسم کی مصلحت کا جس سے دین پر حرف آئے، تو سیاستدانوں سے آپ کیا گلہ کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے، تبلیغی اجتماع میں قادیانیوں کا وفد آئے تو آپ برداشت کریں گے؟ تبلیغی اجتماع کے منتظمین قادیانیوں کی آؤ بھگت کریں گے؟ میرے گمان کے مطابق کبھی نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے۔ تو تبلیغی اجتماعات کے منتظمین سے یہی گزارش ہے، اگر آپ قادیانیوں کے بارے میں مصلحت کا شکار نہیں ہوتے تو پھر دشمنان رسول، دشمنان صحابہ کے بارے میں بھی آپ مصلحت کا شکار نہ ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو گولی ماریں، یہ تو ریاست کا کام ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دشمنان صحابہ کو، جو دین کے سربرآوردہ شخصیات کی توہین کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کو آئسولیٹ کر دیں، ان کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیں۔ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ان کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیں، ان کی دکانوں سے سودا سلف نہ لیں، ان کی خوشی غمی میں شریک نہ ہوں۔ یاد رکھیے گا، اہل ایمان میں گھسنا، اہل ایمان کی معاشرے کا فرد بنے رہنا، یہ منافقوں کا قدیم ہتھیار ہے، قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے، اور یہ ہتھیار آج زیادہ زور شور سے استعمال ہو رہا ہے۔ امت کو اس وقت تک عروج نہیں مل سکتا جب تک امت اپنی صفوں سے دشمنان توحید کو، دشمنان ختم نبوت کو اور دشمنان صحابہ کو نکالتی نہیں۔ جب تک توحید، رسالت، آخرت، صحابیت، دین کی بنیادی تعلیمات کی جو دشمن ہیں، ان دشمنوں کو جب تک امت اپنی صفوں سے باہر نہیں نکالتی، اس وقت تک امت کو عروج نہیں مل سکتا۔ لیکن آج کا مسلمان، پڑھا لکھا جاہل مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں۔ اس کی آنکھوں پر، اس کے دماغ پر مفادات کی چربی چڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے پاس مومن کی فراست بھی نہیں، اس کے پاس مومن کی فراست نہیں ہے۔ حدیث میں ہے اتقوا فراست المؤمن، سمجھ آئیے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، فإنہ ینظر بنور اللہ۔ تو مومن کی فراست، اس کی وزڈم کیا ہے؟ وہ حالات کا مشاہدہ کر کے نتائج اخذ کرتا ہے، وہ حالات کو دیکھتا ہے، اس سے نتائج لیتا ہے۔ آج کفر و اسلام کی جنگ ہے، بلکہ سب سے بڑی جنگ اسلام اور منافقت کے درمیان ہے۔ ان حالات کو بندہ مومن دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ مومن کیسے ہوا؟ جب وہ مومن اس درجے کا نہیں ہے تو اس کے اندر فراست کہاں سے آئی؟ تو یہی وجہ ہے، چونکہ بندہ مومن میں فراست نہیں، تو فراست نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کا جو مکار منافق ہے وہ بندہ مومن کی، تو جو چلو سطحی قسم کو مومن صحیح، اس کی کیا کہتے ہیں فراست نہ ہونے، اس کی جہالت سے کمال کا فائدہ اٹھا رہا ہے اپنے لیے، اور گمراہ کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، ان دشمنان صحابہ کو اگر آپ پر غلبہ مل گیا تو خدا کی قسم یہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو شام کے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جائیں شام کے بچوں کو آج گوگل کھولیں، دیکھیں کس طرح مسلمان وہاں پس رہے ہیں، کس طرح وہاں ہماری ماؤں بہنوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور کس بے دردی سے ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ لوگ شریف تھوڑے سے اس لیے بنے ہوئے ہیں، یہاں الحمدللہ اہل ایمان کی طاقت ہے، اور جہاں آج بھی ہمارے اس معاشرے میں جہاں اہل ایمان مغلوب ہیں اور جہاں منافقوں کا غلبہ ہے، وہاں وہ چنگیزیت برپا کر دیتے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی مومن کو یہ چیز نظر نہ آئے، وہ اندھا بنے، تو یہ اندھا پن اسے مبارک ہو۔ یہ اندھا پن اللہ قیامت کے دن
اسے معاف نہیں کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔